اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کتاب الجنائز صفحہ نمبر 332، حدیث نمبر 693۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ راوی حدیث کے تعارف کے حوالے سے پچھلی کئی کلاسوں میں اپنی معروضات پیش کر چکا ہوں۔ قلم دوات کے بارے میں بات کرنی ہے۔ حدیث صحیح بخاری میں سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں۔ یہ وہ بیماری ہے جس مرض کے سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہوئے۔ یہ مرض ہجرت کے 11ویں سال صفر کے مہینے کے آخر میں 28 صفر کو تقریباً شروع ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض روز بروز بڑھتی گئی۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی حیات مبارکہ کا آخری جمعرات والا دن آیا۔ یاد رہے کہ سوموار والے دن نماز فجر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی ہوتی ہوئی جماعت کو دیکھا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک پر خوشی کے آثار آ گئے تھے، اور سورج طلوع ہوا اور کچھ دیر کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ جو سوموار ہے، اس سے پہلے والی جو جمعرات تھی، اس جمعرات والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس کاغذ قلم لے آؤ۔ قلم دوات اور تختی وغیرہ لوح پتھر کی یا لکڑی کی جو بھی ہوتی تھی وہ لے آؤ۔ میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں کچھ لکھ دوں، ایسی کوئی نصیحت اور بات لکھ دوں کہ جس کے بعد تم گمراہ نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اور گھر کے افراد اس کی تعمیل کے حوالے سے دو الگ الگ مشوروں میں مصروف ہو گئے۔ بعض نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطالبہ کیا ہے تو آپ کو کاغذ قلم لا دیا جائے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لکھ دیں۔ وہاں سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم غلبہ الوجع، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدید تکلیف میں ہیں، اور اس تکلیف کے دوران انہیں لکھنے لکھانے کی اضافی تکلیف کا شکار کرنا یہ بہتر نہیں ہے، اس لیے کتاب کاغذ قلم نہ دو تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل نہ آئے اور آپ کی تکلیف میں اضافہ نہ ہو۔ یوں مختلف آراء سامنے آئیں۔ آپ نے فرمایا، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے،
اس میں اللہ کے احکام موجود ہیں، ہماری ہدایت کے لیے، تعلیم کے لیے کافی وافی سامان ہو چکا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم کی آیت نازل ہو چکی تھی، جس میں یہ سند آ گئی تھی کہ اللہ نے اپنا دین پورا کر دیا ہے۔ آخری آیت قرآن پاک کی، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، یہ بھی نازل ہو چکی تھی، محفوظ ہو چکی تھی۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مشورہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی کے لیے تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مرض کے دوران مزید زحمت کا شکار نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات محفوظ ہیں، ان میں اللہ نے ہدایت کا سامان دیا ہوا ہے۔ آپ کو ہماری پریشانی ہے، ہمارے پاس ہدایت کا سامان موجود ہے، اس لیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کاغذ قلم نہ دیں تاکہ آپ نہ لکھیں۔ تنازع ہوا، اس کی وجہ سے آپس میں آوازیں بلند ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوموا عنی، یہاں سے چلے جاؤ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تنازع نہ کرو۔ لوگ چلے گئے، بات ختم ہو گئی۔ جمعرات کا دن گزر گیا، پھر جمعہ آیا، یہ جمعہ بھی بالیقین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھایا۔ پھر ہفتے کا دن آیا، پھر اتوار کا دن آیا، پھر اتوار کی رات گزری، پھر سوموار کی فجر ہوئی، فجر کی نماز بھی آپ نے پڑھی، اور فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مشورے سے موافق ہو گئے کہ ٹھیک ہے، اللہ کی کتاب میں اللہ کے احکامات موجود ہیں، سمجھنے والوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے، اس لیے اب مزید کچھ لکھوانے کے لیے اضافی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زحمت نہ دی جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد پھر کاغذ قلم کا مطالبہ نہیں کیا۔ حالانکہ اس کے بعد ایک دن بخاری میں حدیث آتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار ساتھی گمسم، افسردہ، بے چین، بے قرار بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، غالباً عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے، اللہ کے نبی انصار کی حالت بہت پریشان کن ہے، آپ کی وجہ سے اداس ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھے ہوئے اور سر پر کپڑا باندھے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ایک دو بندوں کے سہارے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصار کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا، لوگ بڑھ جائیں گے، انصار گھٹ جائیں گے، یہ میرے خاص الخاص ہیں، انہوں نے میرے ساتھ جو بات کی تھی وہ انہوں نے پوری کر دی، وَبَقِيَ الَّذِي لَهُمْ، اور جو ان کے ساتھ وعدے ہیں وہ باقی ہیں، وہ باقی ہیں، اس لیے میرے بعد تم میں سے جو بھی کوئی صاحب اختیار بنے، یہ بخاری کا مضمون ہے، میرے بعد تم میں سے جو بھی صاحب اختیار بنے، میں اسے یہ وصیت کرتا ہوں کہ انصار کے اچھوں کی اچھائی کو قبول کرو اور انصار کے خطا کاروں کی خطا سے درگزر کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا اس جمعرات والے دن کے بعد
آپ مسجد میں تشریف لائے، آپ نے نمازیں بھی پڑھائیں، آپ نے جمعہ بھی پڑھایا، آپ ممبر پر بھی آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف نصیحتیں بھی کیں اور وصیتیں بھی کیں اور دعائیں بھی کیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ سب کچھ یہ بتاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے موافق ہو گئے تھے جو بات سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی تھی۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بخاری میں حدیث آتی ہے، وہ جب یہ حدیث بیان کرتے، یوم الخمیس وما یوم الخمیس، جمعرات کا دن بڑے صدمے اور تکلیف والا دن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں بے چین تھے اور یہ کہتے، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنسوں کی لڑی لگ جاتی، سنگریزے بھیگ جاتے، رونے لگتے، پھر یہی حدیث بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کاغذ قلم لا دو، اور پھر بیان کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اٹھ کے چلے جاؤ، نبی کے موجودگی میں تنازع کرنا مناسب نہیں ہے، یہ آپ نے فرمایا۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ یہ بات مناسب نہیں ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاغذ قلم نہیں دیا گیا۔ گویا اس مجلس میں جو لوگ موجود تھے ان میں سے ابن عباس کی رائے تھی کہ کاغذ قلم دے دیا جائے۔ جنہوں نے نہیں دیا انہوں نے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردی میں نہیں دیا، اور جو دینا چاہتے تھے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیل میں دینا چاہتے تھے۔ یہ دونوں فریق نیک نیت تھے اور یہ دونوں فریق اپنے مفادات کے لیے کوئی مشورہ نہیں دے رہے تھے، اللہ کے تقرب کے لیے نیک نیتی کا مشورہ دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات کو سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے میں، غم میں، پریشانی میں، خوشی میں کبھی بھی اپنی زبان مبارک سے کوئی باطل کلام نہیں نکالا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی حدیث تقریری ہے، آپ کی رضامندی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت ہے۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک میں ایک اہمیت تھی، ایک مقام تھا۔ پھر ان کے مشورے پر باقی اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی موافقت کر لینا اور ان کی تعمیل کرنا، اس بات کی حیثیت، اس بات کا ثبوت ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں مشیر کی حیثیت حاصل تھی، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب بات ہو جاتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو اہمیت دیتے، اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات کو اہمیت دیا کرتے تھے، ورنہ کوئی اجنبی آ کر گھر کے معاملات میں اس طرح کی مداخلت نہیں کرتا ہے۔ پھر یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر اتفاق ہو جانا یہ بتاتا ہے کہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موافق ہو گئے تھے، ورنہ وہ اس قدر ایمان والی ہستیاں تھیں کہ وہ اگر ایک بات کو غیر شرعی سمجھتے تو وہ کسی کے کہنے پر اس میں تردد نہ دکھاتے۔ اللہ نے اہل ایمان کی علامت یہ بتائی ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی فرمان برداری کرتے ہیں، ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حیثیت دراصل زندگی بھر خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی،
کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دے اور ان کی اصابت رائے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہیاں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سندیں موجود ہیں۔ پچھلے درسوں میں ہم نے ان کا ذکر آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب اس زمانے میں آج کے وقت میں یہ بات قابل غور ہے کہ جب کہہ دیا گیا تھا کہ یہ کام آپ کریں تو کر دینا چاہیے تھا۔ جب یہ کہا کہ آپ کاغذ قلم لے آئیں تو لے آئیں۔ اب اس میں تردد دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ جو فرما رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً حق فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے باطل کلام تو نہیں نکلتا، تو اس میں مشورے کی کیا ضرورت تھی؟ پیارے بھائیو، جو امر ہے، امر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، جو اس کی مختلف حیثیتیں ہیں، اس کی مختلف حیثیتیں ہیں اور سیاق اور موقع یہ طے کرتا ہے کہ یہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا مراد ہے۔ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ حدیبیہ کی صلح ہو گئی، مسلمانوں نے احرام باندھے ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا کہ سر منڈوا لو، جانور ذبح کر لو اور احرام کھول دو۔ اس سال عمرہ نہیں کرنا، اگلے سال ذوالقعدہ میں آ کر عمرہ کریں گے۔ یہاں رسول اللہ کے گھر کے افراد بھی موجود ہیں، علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ بھی موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر بھی موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام سلمہ بھی موجود ہیں، دیگر اصحاب بدر بھی موجود ہیں، 1400 لوگ موجود ہیں۔ حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا کہ سر منڈوا دو، کسی نے سر نہیں منڈوایا، کسی نے بھی سر نہیں منڈوایا۔ آپ نے فرمایا جانور ذبح کرا دو، تو کسی نے بھی جانور ذبح نہیں کیا۔ تو کیا وہ لوگ نافرمان تھے؟ نہ، اللہ رب العزت نے تو ان کی فرما برداری کی تعریف کی ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ پھر انہوں نے دیر کیوں کی؟ ہم اس میں یہ عرض کر چکے ہیں کہ انہیں دراصل یہ انتظار تھی کہ اللہ حکم بدل دے گا۔ یہ جو حکم آپ دے رہے ہیں، اس حکم کو اللہ برقرار نہیں رکھے گا، کہ اس میں جتنے فیصلے کیے گئے ہیں وہ سمجھ نہیں آ رہے تھے، تو مسلمانوں کو انتظار تھی کہ حکم بدل جائے گا، اس لیے اس انتظار میں تاخیر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں آئے، ام المومنین ام سلمہ کو بتایا کہ میں لوگوں سے کہتا ہوں، لوگ اطاعت نہیں کر رہے، اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی وہ صدمے کا شکار ہیں، انہیں انہونا معاملہ لگتا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ اس کی تبدیلی ضرور آ جائے گی اللہ کی طرف سے، یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، سیاق نے یہی بتایا۔ تو آپ اس طرح کیجئے، آپ کسی کو کچھ نہ کہیے، آپ کسی کو کچھ نہ کہیے، آپ خود حجام کو بلوائیے، اپنا سر منڈوا لیجئے، جانور ذبح کر لیجئے، آپ کو دیکھیں گے تو ان کی امید ٹوٹ جائے گی، یہ کام کر لیں گے، یہ کام کر لیں گے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ انہی لوگوں نے میدان حدیبیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے باوجود انہوں نے سر نہیں منڈوائے تھے، اور اللہ نے انہی کے بارے میں اسی حدیبیہ کے میدان میں سورہ فتح نازل کی اور کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا ہے۔ تو یہ نافرمان نہیں تھے، یہ نافرمان نہیں تھے، یہ نیک نیت تھے، یہ نیک نیت تھے، یہ نبی کے حکم سے آگے بڑھنے والے نہیں تھے، لیکن انہیں یہ لگتا تھا کہ یہ امر ہے نا، جو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، جو یہ وجوب کے لیے نہیں ہے۔ کتنے موقعوں پر ایسا ہوتا ہے کہ حکم دینے والا حکم دے رہا ہوتا ہے، لیکن حکم کا یہ معنی ہوتا ہے کہ آپ کو اجازت ہے، آپ کو اجازت ہے، لیکن آپ نہ بھی کریں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جیسے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْتَادُوا، وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْتَادُوا، جب تم احرام کھول لو تو اب شکار کرو۔
احرام باندھ کر تو شکار جائز نہیں ہے، احرام باندھا ہوا تھا شکار نہ کرو، احرام کھول کے شکار کرو، کیا معنی ہوا اس کا؟ کہ احرام کھولو اور تیر کمان اٹھاؤ اور شکار کے لیے نکل جاؤ، یہ گن اٹھاؤ اور جنگل کی طرف نکل جاؤ، نہیں ایسا معنی نہیں ہے۔ اذا حللتم فاصطادوا، جب حلال ہو جاؤ یعنی احرام کھول لو تو فاصطادوا، اب شکار کر لو۔ معنی کیا ہوا؟ معنی یہ ہوا کہ جو منع تھا اب اس کی اجازت ہے، معنی یہ ہوا کہ جو منع تھا اب اس کی اجازت ہے۔ ممانعت کے بعد حکم آیا تو وہ حکم ضروری کے لیے نہیں ہے، وہ حکم اجازت کے لیے ہے۔ اور کبھی حکم ہوتا ہے نا جو، وہ روکنے کے لیے بھی ہوتا ہے، کبھی حکم روکنے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے ملازم سے کہا کہ ابھی چھٹی نہ کرو، اس نے کہا کہ نہیں مجھے ضروری کام ہے، ذمہ لگ گیا، آپ مجھے چھٹی دیں، آپ مجھے چھٹی دیں، آپ مجھے چھٹی دیں۔ آپ نے کہا نہیں میں چھٹی نہیں دیتا، فی الحال کام ہے، ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا۔ اس نے کہا میں نہیں، آپ نے کہا جا دفعہ۔ کیا معنی ہے کہ آپ نے اجازت دے دیا اسے؟ آپ نے کہا جا اور معنی ہے نہ جا، آپ نے کہا جا اور معنی کیا ہے؟ نہ جا۔ تو کبھی حکم دے رہے ہوتے ہیں اور مراد یہ نہیں ہوتی کہ یہ کام کر، مراد یہ ہوتی ہے کہ نہ کر۔ کبھی حکم دے رہے ہوتے ہیں اور مراد یہ ہوتی ہے کہ ہاں اجازت ہے، جو میں نے پہلے روکا تھا نا اب اس کی اجازت ہے۔ میں اس کی اس سے زیادہ واضح مثال آپ کو دیتا ہوں۔ حدیبیہ کی صلح لکھی جا رہی ہے، حدیبیہ کی صلح لکھی جا رہی ہے، لکھنے والے سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لکھو یہ صلح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سہیل ابن عامر کے درمیان طے پائی۔ یہ عبارت لکھی گئی، ہاں کیا لکھا ہے؟ یہ لکھا ہے۔ سہیل ابن عامر بول پڑا، اس نے کہا ہم تو آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہی نہیں ہیں، اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہوتے تو ہم آپ کو روکتے نہ، کیونکہ ہم آپ کو نہیں مانتے اس لیے ہم آپ کو اجازت نہیں دے رہے ہیں، تو آپ محمد رسول اللہ نہ لکھیں۔ آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، کہا ہم تو نہیں مانتے۔ آپ نے فرمایا تم نہ بھی مانو پھر بھی میں اللہ کا رسول ہوں، کہا نہیں، آپ یہاں لکھیں یہ صلح محمد ابن عبداللہ اور سہیل ابن عامر کے درمیان ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا ٹھیک ہے علی، رسول اللہ کا لفظ مٹا دو، رسول اللہ کا لفظ مٹا دو۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم میں یہ لفظ نہیں مٹاؤں گا، یہ بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کی قسم میں یہ لفظ نہیں مٹاؤں گا۔ تو کیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا نافرمانی کے لیے تھا یا فرما برداری کے لیے تھا؟ فرما برداری کے لیے تھا۔ علی رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یہ لفظ مٹا دو، کیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انکار کرنا نفرت کے لیے تھا یا محبت کے لیے تھا؟ ہمدردی کے لیے تھا یا خیر خواہی کے لیے تھا؟ یہ کہہ کر علی رضی اللہ عنہ کی شان اونچی ہوئی یا کم ہوئی؟ علی رضی اللہ عنہ کی شان اونچی ہوئی۔ میں جب اس کا ترجمہ کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی اس رب کی قسم جس نے آپ کو سچائی کے ساتھ بھیجا ہے، میرے ہاتھوں میں طاقت نہیں ہے کہ میں آپ کے نام کے ساتھ سے رسول اللہ کا لفظ مٹا پاؤں، میرے بس کی بات نہیں ہے، میں معذور ہوں، میں مجبور ہوں۔ اب لفظ اور لکھے ہوئے ہوتے ہیں، عوام الناس کے سامنے جب میں ترجمہ کرتا ہوں میں کہتا ہوں اللہ کے نبی میری طاقت نہیں ہے، میرے بس کی بات نہیں ہے، مجھ سے اونچی بات ہے یہ، میں نہیں کر سکتا، میں نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا اری نہیں، مجھے دکھا کہاں لکھا ہوا ہے؟ دکھایا، آپ نے اپنی انگلی پھیر دی، آپ نے اپنی انگلی پھیر دی۔ تو کیا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس انکار کی وجہ سے کوئی بات کی جائے گی؟ ہرگز نہیں کی جائے گی۔ وہ ہمدرد ہیں، وہ آج اگر غمگین ہیں، بے چین ہیں، پریشان ہیں تو رسول اللہ کا لفظ لوگ مٹوانا چاہتے ہیں اس لیے پریشان ہیں، اور ان کی نیک نیتی ہے جو وہ یہاں ان کی شان کو بلند کرنے کا سبب ہے۔ الحمدللہ۔ اور یہ اللہ کا کرم ہے، میں یہ سمجھتا ہوں یہ اللہ کا کرم ہے کہ اسی حدیبیہ میں
سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے قسم کے ساتھ کہا کہ میں نہیں مٹاؤں گا، اور اسی حدیبیہ میں 1400 سے کہا کہ قربانی کرو، جانور قربان کر دو، اور انہوں نے چپ چاپ بیٹھے رہے، ماننے میں تاخیر۔ اللہ نے دونوں کام ایک وقت میں کرائے تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ دیکھو فلاں نے نافرمانی کی تو کیوں کی۔ ایک سے تو محبت کرتا ہے، اس کی مثال اسی میدان میں ہے، ایک سے تو محبت نہیں کرتا، اس کی مثال اس جیسی اسی میدان کے اندر ہے۔ اب اسے بھی معذور سمجھ، اسے بھی معذور سمجھ، اس سے بھی محبت کر، اسے بھی محبت کر، پریشانی کا راستہ بند ہو جائے، پریشانی کا اور پروپیگنڈے کا راستہ بند ہو جائے۔ اللہ نے دونوں کام اکٹھے کرا دیے۔ اور پھر فرق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاغذ قلم عمر ابن خطاب سے نہیں مانگا تھا۔ آپ نے کسی حدیث میں یہ نہیں ہے کہ اے عمر ابن خطاب کاغذ قلم لا دو میں لکھواؤں، نام لے کر نہیں کہا تھا آپ نے۔ گھر میں 10 بندے ہیں، 15 بندے ہیں، 20 بندے ہیں، جتنے بھی افراد موجود ہیں، آپ نے کہا مجھے کاغذ قلم لا دو، آپ نے کہا کہ مجھے کاغذ قلم لا دو۔ وہ ایک بندے سے آپ نے نہیں کہا تھا، ایک بندے سے آپ نے نہیں کہا تھا۔ اگر یہ وجہ تنازع ہے تو سب کے لیے ہے، اگر یہ اعتراض کی وجہ ہے تو یہ سب کے لیے ہے۔ اگر مشورہ دینے والا کوئی یہ سمجھے کہ اس نے مشورہ غلط دیا تو غلط مشورے کو ماننے والے نے اچھائی کی۔ آپ کا خیال ہے کہ مشورہ غلط دے دینا چاہیے تھا، یہ آپ کا خیال ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ آپ کا خیال ہے، اگر کوئی غلط مشورہ دے تو ماننے والوں کو ماننا چاہیے کیا؟ وہاں فضل ہیں، وہاں ابن عباس ہیں، وہاں عباس ہیں، وہاں علی ہیں، وہاں اہل بیت رسول سارے کے سارے موجود ہیں، وہاں ام الفضل ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ دو باتیں ہیں، یا تو یہ کہا جائے کہ ان سب کی نگاہوں میں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حیثیت تھی وہ اتنی حیثیت تھی کہ انہوں نے ان کی بات کو صحیح سمجھا، انہوں نے ان کی بات کو صحیح سمجھا۔ اگر غلط سمجھتے تو وہ بزدل نہیں تھے، وہ مداہن نہیں تھے، وہ منافق نہیں تھے، وہ ملامت سے ڈرنے والے نہیں تھے، وہ حق پر اڑ جانے والے تھے۔ اگر وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو باطل سمجھتے تو وہ اس کی موافقت ہی نہ کرتے۔ لیکن ہم نے عرض کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے اس مشورے کی موافقت تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اس کے بعد بہرحال آپ ممبر پر بھی آئے، جمعہ بھی پڑھایا، نصیحتیں بھی کی، وصیتیں بھی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 دن تک حیات رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا جائے گا کہ کسی نے غلط مشورہ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ٹائم بھی دیا، آپ نے پھر بھی اس مشورے پر عمل کیا؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے مطابق چلتے تھے، مخلوق کے حکم کو اللہ کے حکم پر مقدم نہیں کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 4 دن تک کاغذ قلم کا دوبارہ مطالبہ نہ کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی ہے، آپ کا اقرار ہے، آپ کی موافقت ہے، آپ کے اہل بیت کی موافقت ہے، اور یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ سمجھ گئے کہ جس شخص کی موافقت میں اللہ نے 17 سے زیادہ قرآن پاک کے مقامات نازل کیے ہیں، اور جس سے قدم قدم پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشورے لیا کرتے تھے، یہ ان کا مشورہ جو ہے یہ قابل عمل ہے۔ ورنہ مشورہ دینے والے پر بھی بات آئے گی اور مشورے پر موافقت کرنے والوں پر بھی بات آئے گی کہ آپ نے یہاں احقاق حق کیوں نہیں کیا اور آپ نے حق بات کیوں نہیں کہی۔ پھر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر رضی اللہ عنہ نے انکار نہیں کیا، نہ آپ نے کہا کہ عمر آپ کاغذ قلم لا دو،
ना उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि अल्लाह की कसम मैं कागज कलम नहीं ला, ये कहा, ये नहीं कहा, ये नहीं कहा। प्यारे भाई, इन्होंने तो ये नहीं कहा, और जिस वजह से मशवरा दिया उन्होंने कहा कि इन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलबहुल वजअ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैन हैं, उन्हें मज़ीद ज़हमत न दें, आराम करने दें। हमदर्दी और खैर खाही के लिए कहा, हमदर्दी और खैर खाही के लिए कहा। तो ये नेक नियति थी, वो वही नेक नियति थी सैयदना अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु की, जब कहा अली मिटाओ, नाम लेकर कहा, और अली ने कहा अल्लाह की कसम मैं नहीं मिटाऊंगा। तो ना उन पर कोई उंगली उठेगी, ना इन पर कोई उंगली उठेगी, ना साफ इनकार पर कोई उंगली उठेगी, और ना इस सूरत में कोई उंगली उठेगी। उंगली उठाना असल में ये मुसलमान का काम नहीं है, उसे इससे इतना लैसल मोमिनु बित्तान वलल लान वलल फाहिश वलल बदी। अगली बात, आप लिखवाना क्या चाहते थे? आप लिखवाना क्या चाहते थे? सही बुखारी किताबुल अहकाम बाब इस्तखलाफ का है। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती है, जनाइज़ में भी हदीस आई है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लाए, मेरे सर में दर्द था, मेरे सर में दर्द था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, मैंने कहा वाह रासा, वाह रासा, मेरा सर तो फटा जा रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ऐसा है आयशा, तुम्हारा सर फटा जा रहा है, तो फ़िक्र की क्या ज़रूरत है? कि बुखारी में 2 से ज़्यादा मकामात पर यह हदीस आई। तो फ़िक्र की क्या ज़रूरत है? मैं मौजूद हूँ ना, तुम्हारी वफ़ात हो जाएगी, तुम्हें गुस्ल दूंगा, तुम्हें कफन पहनाऊंगा, तुम्हारा जनाजा पढ़ूंगा, तुम्हारे लिए दुआएं करूंगा, इस्तगफार करूंगा, तुम्हें दफन करूंगा, तुम्हें क्या परेशानी की बात है? मैं मौजूद हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी उस जो बेचैनी थी उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिलजोई के अंदाज में कवर फरमाया, दिलजोई के अंदाज में कवर फरमाया। और याद रखें, नबी की मजाक भी हुज्जत और कानून है, नबी की मजाक भी हुज्जत और कानून है। इसी हदीस को दलील बनाया है कि खामद बीवी को गुस्ल दे सकता है, इसी हदीस को दलील बनाया। अगर इस तरह हुआ तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, सारे काम बड़ी जिम्मेदारी से अदा कर दूंगा। आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं मुझे तो ये लगता है कि आपको इसी बात की इंतजार है कि मेरी वफात हो जाए, और आपको भला क्या फर्क पड़ता है, मैं अकेली थोड़ी हूं आपकी बीवी। मुझे तो ये लगता है जिस दिन मेरी वफात होगी उसके बाद आप अपने बाकी घर वालों के साथ अपनी शाबाशी फरमाएंगे, और आपको भला क्या फर्क पड़ेगा कि मेरी वफात हो गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने ये कहा, आपने फरमाया क्यों फर्क नहीं पड़ेगा, बल अना वारासा, बुखारी किताबुल अहकाम में आप देखिए, मेरा सर फटा जा रहा है, यह आपका मर्ज शुरू हो रहा था, यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्ज शुरू हो रहा था, मेरा सर फटा जा रहा है, मेरे सर में तकलीफ है, मेरे सर में तकलीफ है। और आयशा इस तरह करो, अपने अब्बा और अपने भाई को बुलाओ, अपने अब्बा और अपने भाई को बुलाओ, मैं चाहता हूं कि मैं कुछ बातें कह दूं। इन्नी उरीदु अन आहिदा, इन्नी उरीदु अन आहिदा, मैं कुछ नसीहतें करना चाहता हूं, कुछ वसीयतें करना चाहता हूं, कुछ बातें करना चाहता हूं। तो उन्हें बुलवाओ, उन्हें बुलवाओ। अल्लाह के नबी, आप क्या नसीहतें करना चाहते हैं? आपने फरमाया मुझे फिक्र है कि कहीं कोई दावेदार ना हो, मुझे फिक्र है कि कहीं कोई दावेदार ना हो, मामला वाज़ेह ना हुआ तो कोई दावेदार ना हो, इसलिए अपने भाई और अपने अब्बा को बुलाओ, अपने भाई और अपने अब्बा को बुलाओ। और फिर आपने फरमाया कि या बल्लाहु, अल्लाह का इनकार है, वयदफउल मोमिनून, और मोमिनों का इनकार है कि अबू बकर के सिवा कोई और हो।
اللہ کا انکار ہے اور ابو بکر کا انکار ہے کہ مومنوں کا انکار ہے کہ ابو بکر کے سوا کوئی اور ہو۔ باب خلافت کا ہے، باب خلافت کا ہے۔ بلانے والی عائشہ رضی اللہ عنہ ہے، بلاتی ہیں اپنے بھائی اور اپنے ابا کو، ابو بکر صدیق کو۔ رسول اللہ فرماتے ہیں میں نہ کھیڑا کرنا چاہتا ہوں، وضاحت کر دینا چاہتا ہوں، بعد میں کوئی دعویٰ اور تمنا نہ رہے، معاملہ مسلمانوں کے درمیان الجھن کا نہ رہے۔ اللہ کو بھی انکار ہے، ایمانداروں کو بھی انکار ہے، سوائے ابو بکر کے ہر کسی سے، سوائے ابو بکر کے ہر کسی کے۔ تو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر اس مرض کی ابتدا سے ہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارادہ تھا وہ ارادہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق کی خلافت کے حوالے سے کچھ صریح اور کچھ واضح بات فرما دیں، صدیق کی خلافت کے حوالے سے کچھ صریح اور کچھ واضح بات فرما دیں۔ اس لیے مسلم میں حدیث آتی ہے غالباً ام المومنین سے پوچھا گیا کہ اگر آپ لکھواتے تو کیا لکھواتے؟ تو کہا کہ اگر آپ لکھواتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی لکھواتے کہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر صدیق کو بنا لینا۔ اگر آپ لکھواتے تو یہی لکھواتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر آخری مسکراہٹ جو آئی ہے نا، وہ ابو بکر کو اپنے مسلح پر دیکھ کر آئی، اور باقی سارے مسلمانوں کو پیچھے دیکھ، یہ آپ کی زندگی کی آخری مسکراہٹ ہے۔ ہمارے احباب فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں تم اہل السنہ کے جو لوگ ہو، بخاری میں لکھا ہے کہ بدعتی کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے اور فاسق فاجر کے پیچھے ہو جاتی ہے اور گناہ گار کے پیچھے ہو جاتی ہے تو نماز ہو جانا اور ہے۔ ہم پوچھتے ہیں پیارے بھائی، کہیں بخاری میں یا اہل السنہ کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ فاسق اور فاجر بندے کو مستقل امام بنایا جائے؟ ہو تو جائے گی، کسی کے پیچھے بھی ہو جائے گی نماز، جو مسلمان ہے کلمہ گو ہے اس کے پیچھے نماز ہو جانا، لیکن مستقل امام بنایا جائے یہ بھی کہیں لکھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو مستقل امام بنایا تھا، اور اکیلا مستقل تو نہیں بلکہ وہ آئی نا عورت، بخاری میں حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا پھر آنا، کہا میں آؤں اور آپ نہ ہو تو، یعنی آپ کی وفات ہو چکی ہو، آپ نے فرمایا ابو بکر کے پاس چلی آنا۔ تو عورت نماز پڑھنے تو نہ آتی نا، وہ تو کوئی لین دین کے لیے، کوئی پیسے کے لیے، کوئی مدد کے لیے، امداد کے لیے، راشن پانی کے لیے، فنڈ کے لیے، کسی اس طرح کے کام کے لیے آنے والی تھی، احکام جاننے کے لیے آنے والی تھی۔ تو بس کفایت کرتے ہیں، جو کچھ ہمیں سمجھ آیا آپ کے حضور پیش کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔